کل سے لوگ یہ ڈرگ ڈیلر پنکی کی جیل والی ویڈیو دیکھ کر ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے کچھ نیا ہو گیا یا غلط ہو گیا۔ بھائی دیکھو، ہتھ کڑی تو خاتون کو لگتی بھی نہیں، مگر جو اس کا جیل میں چلنے کا کانفیڈنس ہے نا، جو انداز ہے، وہ دراصل ایک میسج ہے، ایک پالیسی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہماری خارجہ پالیسی، بالکل ویسے ہی جیسے اسٹیٹ بینک کوئی پالیسی جاری کرتا ہے، اسی طرح پنکی کا یہ اسٹائل، یہ کانفیڈنس، یہ انداز ایک پالیسی ہے، سسٹم کی پالیسی۔ اور یہ پالیسی لوگوں نے پہلی بار نہیں دیکھی، اس کو بھول گئے۔ نتاشا گھر سے نشہ کر کے نکلی اور 2 معصوم بندے مارنے کے بعد بالکل پنکی والا اسٹائل، اسی کی طرح کانفیڈنٹ۔ تھوڑا اور پیچھے چلیں تو شاہ رخ جتوئی، ایک بے قصور لڑکے کو مارا مگر کانفیڈنس سیم۔ پھانسی کی سزا ہوئی، وہ پھانسی کی سزا کنورٹ ہوئی عمر قید میں، اور اس پر بھی کتنے صحافیوں نے کتنی باری نیوز بریک کی کہ شاہ رخ جتوئی کبھی ہاسپٹل میں، کبھی گھر پہ اپنی سزا کاٹ رہا ہے، سیم ایٹیٹیوڈ۔ اور تھوڑا یاد کر لیں پیچھے ماضی تو عبد المجید اچکزئی، جن کی گاڑی سے دن دہاڑے ٹریفک اہلکار اڑا دیا گیا، موجود تھے وہ گاڑی میں، کیمرہ کی پوری فوٹیج آئی، مگر عدالت سے بری ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ سسٹم نے بتایا ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، تو پھر جو چاہے کرو، چاہے کہ ہوٹل پر بیٹھا بدماش دیکھ لیں یا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بدماش، آپ کو سب کا یہی بیہیویئر دکھے گا جو پنکی کا اس وقت تھا۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنا بڑا بدماش بنا ہوا ہے، کیونکہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ بھلے ملک اور معاشرہ تباہ و برباد کر دو، اگر تمہارے پاس طاقت اور پیسہ ہے تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، سب کچھ کر لو، بس ایک شرط ہے کہ سسٹم کے خلاف مت جانا، کیونکہ اگر سسٹم کے خلاف گئے تو گئے، پھر چاہے وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن ہی کیوں نہ ہو، سسٹم کے خلاف کھڑی ہوئی تو غدار ہو گئی۔ مجیب الرحمان عوامی ووٹوں سے منتخب ہوا، سسٹم کے خلاف گیا تو ملک توڑنا منظور تھا مگر بندہ منظور نہیں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو جب تک ایوب خان کو ڈیڈی کہتے رہے، فیورٹ تھے، لیکن سسٹم کے خلاف ہوا تو سیدھا پھانسی۔ تو بھائی سسٹم کا ساتھ دو تو پنکی کی طرح گھومو، سسٹم کے خلاف جاؤ گے تو پھر چاہے کروڑوں لوگوں نے تمہیں ووٹ دیا ہو، تم اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہو، تمہیں کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سیدھا جیل میں ڈال دیں گے، تمہاری شکل دکھانے اور نام لینے پر بھی پابندی ہوگی۔ لیکن سسٹم کا ساتھ دو گے تو لندن سے پاکستان اترو گے، ایئرپورٹ پہ ہی ضمانت ملے گی، ہر کیس میں کلین چٹ ملے گی، فارم 45 پہ ہارو گے تو فارم 47 پر حکومت ملے گی، تمہیں سیدھا جیل سے نکال کر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا جائے گا۔ کب؟ جب سسٹم کا ساتھ دو گے، اور یہ پاکستان میں سب جانتے ہیں۔ اس لیے قصور نہ ان پولیس والوں کا ہے جو پنکی کو پروٹوکول میں لائے، نہ قصور عدالت کا ہے جہاں سے اسے کبھی نہ کبھی ضمانت ملے گی، کیونکہ وہ پولیس والے ایان علی کو جس افسر نے روکا تھا اس کا انجام دیکھ چکے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اس ملک میں جیت ہر حالت میں طاقتور کی ہی ہوتی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے ان سے پنگا لینے کی۔ اگر یہ پولیس والے آج پنکی کو ایک مجرم کی طرح لاتے اور کل اسی کی سیکیورٹی پر ڈیوٹی لگتی تو کتنی شرمندگی ہوتی۔ اس لیے وہ پاگل نہیں ہے بھائی، انہوں نے صحیح کیا، پالیسی کو فالو کیا۔ اور یہ پالیسی کیوں بنی ہے؟ عام آدمی کی وجہ سے۔ پاکستان کا عام آدمی جتنا بے شرم، بے حیا، بے غیرت اور ڈھیٹ ہے نا، اتنا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر کا چبوترا بڑا کرنے کے چکر میں روڈ بند کر دے گا، بھلے بندے مر جائیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خود وہ اپنی سرکاری نوکری پکی کرنے کے چکر میں رشوت دے دے گا، بھلے چاہے جس نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہو وہ بیچارہ جوتے چڑھ کھاتا رہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس وقت پاکستان میں سب سے کرپٹ عام آدمی ہے، کیونکہ عام آدمی جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق کرپشن کرتا ہے، شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، پیسوں کے بدلے ریلیف چاہتا ہے۔ پھر اسی ہجوم میں سے کچھ لوگ نکل کر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ وہی عام آدمی جیسی ہوتی ہے جیسے معاشرے کی سوچ ہے، پھر وہ بھی وہیں پر یہ پالیسیاں بناتے ہیں۔ وہ بھی اوپر بیٹھ کے نیچے والوں کو یہی پالیسی بتاتے ہیں کہ بھائی جن جن کے پاس طاقت ہے اور پیسہ ہے وہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، لوگ خریدو، ہماری حکومت بنانے میں مدد کرو، اور پھر تباہی پھیر دو، کوئی ٹینشن نہیں، چینی مہنگی کرو، آٹا مہنگا کرو، ذخیرہ اندوزی کرو، رشوت لو، لوگوں کو مارو، کچل دو گاڑیوں سے، گولیاں مار دو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، تمہارا پروفٹ بھی تمہیں ملے گا، تمہیں پروٹوکول بھی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سسٹم کی پالیسی یہی ہے۔ تو جو لوگ پنکی کی ویڈیو دیکھ کر شاکڈ ہو رہے ہیں، منہ میں انگلیاں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، یار پاکستان میں یہ شروع سے ہو رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ اس لیے انجوائے کرو، اور ابھی تو پیٹرول اور بڑھنے والا ہے، پھر اس پر بھی انجوائے کرنا، کیونکہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور وہ لیا کس سے جاتا ہے؟ عام آدمی سے۔